السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سارے کے سارے اچھے ہوں گے. پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا استقبال ہے. ویسے آج کے اس حج اور عمرے کی سیریز کے آخری ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. آج ہم بات کریں گے 5-6 مدعے ہیں جو یہ آخری کے ہم کو لینے تھے. اس میں سب سے پہلے تو مدینہ منورہ کی زیارت ہے، پھر سلام کا طریقہ ہے، پھر مسجد قباء کی حاضری، اور پھر اس کے بعد میں مدینے میں احتیاطی اعمال کیا ہے اس کو بھی لے کر بات کریں گے. پھر اس کے بعد میں ایک الوداعی طواف جو ہم سے رہ گیا تھا اس کو بھی آج کور کریں گے انشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد میں وطن واپسی، اور وطن واپسی کے بعد میں کیا اعمال ہم کو کرنے ہیں، پھر زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ ساری چیزوں کو لے کر آج انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں زیارت مدینہ منورہ سے، کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد میں مدینہ منورہ کی زیارت بھی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر ہے سوائے مسجد حرم کے. اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری مسجد میں 40 نماز ادا کرے، کتنی 40 نماز ادا کرے، اور کوئی نماز فوت نہ کرے، تو اس کے لیے دوزخ سے برات لکھی جائے گی اور عذاب و نفاق سے بھی برات لکھی جائے گی. اسی طرح سے مسجد نبوی کے ساتھ میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا بھی ہم کو قصد کرنا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹاتا ہے اور اس کا جواب بھی میں خود اس کا جواب دیتا ہوں. نیز ایک اور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بات خوش نہیں کرتی کہ آپ کی امت میں سے کوئی ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں بھیجوں، اور جو ایک مرتبہ آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجوں. لہٰذا مکہ سے مدینے کے سفر کے دوران ہم جتنا درود شریف کی کثرت کر سکتے ہیں اتنے درود شریف پڑھیں. حرم مدینہ اور وہاں کے درختوں پر جب ہماری نگاہ پڑے تو درود شریف میں خوب اضافہ کرے، دعاؤں میں خوب اضافہ کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس زیارت کو نفع بخش کرے. اور مدینہ پہنچنے کے بعد غسل کر کے صاف کپڑے پہنے، عطر لگائے اور صدقہ کر کے مسجد نبوی میں سنت طریقے سے داخل ہو جائے. اور مسجد نبوی میں ہر مسجد میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اسی کے ساتھ میں ایک دعا ہمیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف. تو یہ جو اوپر کی دعا ہے، تو یہ اس دعا کا ہم ہماری مسجدوں میں بھی اہتمام ہمیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں ادب احترام کے ساتھ میں ریاض الجنہ یعنی ممبر اور قبر اطہر کے درمیانی جگہ میں جائے اور اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں. اگر وہاں موقع نہ ملے تو مسجد میں جہاں موقع ملے نماز پڑھ لے اور اللہ اس بہت بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں قبر اطہر کی زیارت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر آہستہ آواز میں سلام پڑھے. پھر دروازے سے باہر قبلہ رخ ہو کر اپنے لیے اور دیگر مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا سوال کریں. اب جو سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے اس میں بہت سے لوگ ہیں نا غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ وہاں پہ 3 دروازے بنے ہوئے ہیں، 3 جالیاں ہیں، تو لیکن اس میں سے جو بیچ کی جالی ہے، میں یہاں پہ فوٹو ڈال رہا ہوں کہ اس میں سے جو بڑا والا دروازے کا جو ایک بڑا سا دائرہ دکھ رہا ہے وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر ہے. پھر اس کے بعد میں اسی کے بازو میں حضرت ابو بکر کے، پھر اسی کے بازو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. لوگ سمجھتے ہیں پہلی جالی اللہ کے نبی کی، دوسری جالی حضرت ابو بکر کی، تیسری جالی حضرت عمر کی. ایسا نہیں ہے، وہ بیچ کی ہی جو جالی کا یہ ہے وہاں پر ہی یہ قبریں ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیں. اب سلام پیش کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو قبر اطہر کے پاس قبلے کی طرف پیٹ کر کے رخ قبر کی طرف کریں، نگاہ نیچی رکھیں اور دل و دماغ میں دنیاوی خیالات سے اپنے دل و دماغ کو پاک کریں. آواز میں نرمی اختیار کر کے ان کلمات کے ذریعے سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کریں. السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیک یا خیرت اللہ، السلام علیک یا خیرت رب العالمین، جزاک اللہ یا رسول اللہ عنا افضل ما جزا نبیا ورسولا عن امتی.
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک عبدہ ورسولہ من خلقہ واشہد انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ وجاہدت فی اللہ حق جہادہ. دوسری کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر سلام پیش کرنا ہو، جیسے ہم جاتے ہیں تو بہت سے لوگ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نام لے کر سلام پیش کرنا، تو وہاں پر اگر کسی اور کی طرف سے آپ سلام پیش کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس انداز سے سلام پیش کریں، السلام علیکہ یا رسول اللہ من فلان ابن فلاں، اس انداز سے سلام پیش کریں. اور بہت سے لوگوں نے کہا ہو اور کسی کا نام یاد نہیں ہو تو اس طرح کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیکہ. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں فوراً تھوڑے آگے بڑھنے کے بعد میں حضرت ابو بکر پہ ہمیں سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ یا ابا بکر صفی رسول اللہ وثانیہ فی الغار جزاک اللہ عن امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سلام پیش کرنا ہے، السلام علیکہ یا عمر الذی اعز اللہ بہ الاسلام جزاک اللہ عن امت نبیہ خیرا. پھر اس کے بعد میں جنت البقیع کی بھی زیارت کرے، جنت البقیع میں جب داخل ہو تو یہ سلام کرے، السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلون وانا ان شاء اللہ بکم لاحقون اللہم اغفر لاہل بقیع الغرقد. مدینے کے اعمال میں مسجد قباء کی زیارت بھی تاکید کے ساتھ میں مستحب ہے. اسید بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا یہ ثواب میں عمرے کی طرح ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد قباء میں سنیچر کے دن زیارت کے لیے جائیں. البتہ جب بھی موقع ملے ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ. اب بات کرتے ہیں مدینہ منورہ میں احتیاطی اعمال کی. تو اس میں ایک 5-6 اعمال ہیں جن سے ہمیں احتیاط برتنی ہے. سب سے پہلے کہ مدینہ منورہ کے جانوروں کا بھی شکار نہ کرے، نہ ہی اس کے درخت یا گھاس کو اکھاڑے. نمبر 3، نہ مدینہ کی کسی چیز کو عیب لگائے. نمبر 4، بلڈنگ، دکانداروں اور وہاں کے رہنے والوں سے ہرگز جھگڑا نہ کرے. اگر ان سے کوئی تکلیف پہنچے تو برداشت کرے کہ آخر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. نمبر 5، مدینہ کی تکلیف اور موسم کی تبدیلی پر صبر کرے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جو شخص مدینے کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت کے دن گواہ رہوں گا. کتنی بڑی بات ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں سفارشی رہوں گا. نمبر 6 کہ مکہ و مدینہ کی جو مٹی یا پھر پودا ہے وہ تبرک کے لیے اپنے وطن واپس نہ لائے. ٹھیک ہے، اب جب مدینے سے واپسی ہوگی تو مدینہ منورہ سے جب لوٹنے کا ارادہ ہو تو مسجد نبوی میں 2 رکعت ادا کر کے دعا کرے، پھر قبر اطہر پر پہنچ کر درود و سلام پیش کرے اور دعا کر کے وہاں سے لوٹ جائے. الوداعی طواف. اب ہم نے مدینہ منورہ کی زیارت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ حاضری دی اور باقی کے اعمال بھی کر لیے. اب جب ہم دوبارہ مکہ آئیں گے اور مکہ سے جب ہمارا سفر اپنے وطن کے لیے ہوگا تو اس میں ایک جو چیز رہ چکی ہوگی وہ ہے کہ الوداعی طواف. الوداعی طواف جب بھی کسی کا مکہ سے 81 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کا ارادہ ہو تو اس وقت الوداعی طواف کرنا ضروری ہے. جیسے کہ ہم کو وطن واپس لوٹنا ہے تو اس وقت الوداعی طواف کرنا ضروری ہے. البتہ یہ جو طواف ہوگا تو اس طواف میں نہ ہمارے کاندھے کھلے رکھنا ہے، نہ اسی طرح سے رمل کرنا ہے، مطلب شروع کے 3 چکر میں تیزی سے چلنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ الوداعی طواف کے بعد ہم کسی ایسے کام میں مشغول نہ ہوں جو وطن سے جو سفر کی تیاری کے علاوہ ہو، جیسے کسی بیمار کی عادت ہو گئی یا پھر اپنے سامان کی خریداری میں مشغول ہو گئے. اگر ان سب چیزوں میں مشغول ہو گئے تو پھر اس کے بعد میں دوبارہ الوداعی طواف کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، الوداعی طواف کی نیت کیسی کرنی ہے؟ تو یہ کہ میں اللہ کے لیے واجب الوداعی طواف کی نیت کرتا ہوں. یہ ہو گیا. اگر کوئی حائضہ عورت ہے تو حائضہ عورت پر الوداعی طواف واجب نہیں ہے، نہ دم دینے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ دروازے پر آ کر واپسی کی کیا کر لے، حرم کے مسجد حرام کے دروازے پر واپسی کی دعا کر کے لوٹنا اس کے لیے مستحب ہے. الوداعی طواف کے بعد کی نماز. الوداعی طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت الوداعی طواف کی سنت نماز پڑھنا چاہیے. پھر اس کے بعد میں ہو سکے تو ملتزم کے پاس میں چمٹ کر خوب رو رو کر دعائیں کرے. جس پر الوداعی طواف واجب ہو اور وہ بغیر عذر کے وہ کیے بنا مکہ چھوڑتا ہے اور اگر وہ 81 کلومیٹر کے اندر ہے تو اس کو لوٹنا ضروری ہے، لوٹنا واجب ہے. نہیں لوٹے گا تو صرف دم دینے سے کافی ہو جائے گا. اب بات کرتے ہیں کعبے سے وطن روانگی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. تو کعبے سے وطن کی روانگی کے وقت اس کے نظروں سے اوجھل ہونے تک اس کے فراق و جدائیگی پر افسوس کرتے ہوئے
بار بار پلٹ کر دیدار کرتے رہے اور حرم سے نکلتے ہوئے کعبے کی طرف پیٹ کر کے نکلے، کعبے کی طرف رک کر کے الٹے قدم پیچھے آنا، باہر نکلنا، یہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا جب وطن واپسی ہوگی، اس کے بعد میں ایک عمل جو ہوتا ہے وہ اکثر ہمارا معاملہ الٹا ہوتا ہے۔ ہم حج اور عمرے کے سفر سے پہلے دعوت کرتے ہیں، جبکہ یہ دعوت یہ سفر سے بعد کی ہونی چاہیے، اسے نقیعہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ایک اونٹ ذبح کیا، تو اسی طرح سے جب سفر سے لمبے سفر جب ہماری واپسی ہو تو اس وقت دعوت دینا، دعوت کرنا یہ مستحب عمل ہے، پھر چاہے وہ مسافر کرے یا کوئی اور کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دعوت ہونی چاہیے۔ اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ کہ ہمارے حج اور عمرے کے بعد میں ہماری زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے۔ تو حج عمرے کے بعد آپ گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اسی دن آپ کی ماں نے آپ کو جنا ہو۔ تو کوشش ہمیں اس بات کی کرنی ہے کہ کیفیت ہمیشہ ہمارے اندر برقرار رہے، گناہوں کے قریب ہی نہ جاوے، حاجی کے شائن شان ہم زندگی گزارے، عبادتوں اور نیکیوں میں ہمارا اضافہ ہو، سفر میں جو بھی تکلیف ہمیں اٹھانی پڑی ہو اس کا ذکر نہ کرے کسی سے، خرافات میں لہو و لعب سے ہم پرہیز کریں، جھوٹ بولنے سے پرہیز کریں، کسی کے حقوق اگر ہم پر باقی ہیں ان حقوق کی ادائیگی کریں، حرام سے بچیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، نرم دل بن جاویں، خوش اخلاق بنیں اور نرم بات کریں، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، علماء سے محبت رکھیں، علماء کے ساتھ میں میل ملاپ رکھیں، اسی طرح سے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی سب سے بڑے داعی تھے، تو داعیانہ صفات ہم اپنے اندر پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ حج اور عمرہ کر لینے کے بعد اگر آپ کی باقی کی زندگی پاکیزہ گزر رہی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حج اور عمرے کو قبول فرمایا ہے۔ بس اسی پر اختتام کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات، کچھ اشکال ہو تو آپ ہمارے سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور بس آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی آپ وہاں پہ حاضری دیں، بندے کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ سلام پیش کریں۔ میرا نام محمد رضی ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں، تو خاص طور سے میرا نام لے کر اگر ہو سکے تو اللہ کے نبی کے روزے پہ سلام پیش کریں، اور اسی طرح سے آپ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ گھر، وہ دیدار اور وہ گلی کوچوں میں گھومنا نصیب فرمائے جس میں ہمارے نبی چلے پھرے ہیں، جس میں ہمارے نبی نے سانسیں لی ہیں۔ اللہ ہمیں بھی وہ مدینے کی گلیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ حرم کی گلیاں نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بھی وہ کعبے کا دیدار نصیب فرمائے۔ بس آخر میں اسی پہ اپنی اس سیریز کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ ویڈیوز آتی رہیں گی، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس طرح کی ویڈیوز دینی معلومات کے لیے یہ جو ہمارا چینل ہے محمد رضی آفیشل، اس کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ میں، کسی اور معلومات کے ساتھ میں۔ تب تک کے لیے آپ بھی اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔